اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قربانی کے مسائل، اس حوالے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدیہ بھی ہے۔ قربانی کا حکم اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کو بھی دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کے بارے میں بتائیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ تو گویا کہ قربانی کا حکم پہلی امتوں میں بھی تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس امت میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی، جبکہ سابقہ امتوں میں قربانی کا گوشت کھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ لوگ قربانی کرنے کے بعد اپنی قربانی کو ایک میدان کے اندر جمع کر دیتے، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی۔ اس امت میں گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو بندہ اس کے پاس وسعت بھی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، میں فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو بلا وجہ قربانی نہیں کر رہا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کرنا یہ سنت ہے اور ضروری ہے، جس کے پاس وسعت ہو اسے کرنی چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے دوسری حدیث، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الزان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف دو دانتا جانور ہی ذبح کرو، یعنی جسے دوندا کہا جاتا ہے، صرف دوندا جانور ذبح کرو، دو دانتا ہی، اسی کی قربانی ہوگی۔ دو دانتا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے، فرمایا الا ان یعصر علیکم، اگر منڈی کے اندر جانور ختم ہو جائے، دو دانتا ملے ہی نہ، فرمایا فتذبحوا جزعة من الزان، تو پھر بھیڑ کی نسل میں سے، دمبا یا چھترا بھیڑ کی نسل میں سے میں پھر کھیرا کر لو۔ لیکن اول ترجیح دو دانتے جانور کو ہے۔ اگر دو دانتا جانور صحت میں کچھ کمزور بھی ہے وہ کر لیں، اس کے مقابلے میں کھیرا جانور دیکھنے میں موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے، اور دو دانتا کچھ کمزور بھی ہو تو دو دانتا ہوگا، کھیرا نہیں ہوگا، کیونکہ کھیرا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے دو دانتا ہی کرنا ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا جانور ہو۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار قسم کے جانور قربانی کے اندر جائز نہیں ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوگی، ان سے بچنا ہے، قربانی نہیں کرنی، وگرنہ وہ آپ کے ضائع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فرمایا العوراء البین عورها، بھینگا جانور جس کا بھینگا پن واضح ہو،
خواہ وہ اندر کی طرف ہو خواہ وہ باہر کی طرف ہو۔ بھینگا جانور جس کا بھینگا پن واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا والمریضۃ البین مرضھا، دوسرے نمبر پہ بیمار جانور، مریض جس کا مرض واضح ہے، بیمار ہے، ایسا جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں کی میخ ختم ہو چکی ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ 2 دانتا سے آگے 4 دانتا پھر 6 دانتا اس سے بھی آگے ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں کی میخ ختم ہو چکی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور میں چوتھے نمبر پہ میں کہ ایسا لنگڑا جانور البین ضلعھا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، واضح ہو، ایسا جانور بھی قربانی نہیں کرنا۔ تو 2 دانتا ہو اور ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو پھر اس کی قربانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔